بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواب میں مسائل کا حل، کہ کس طرح انسان کو بعض اوقات خواب میں اپنے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ خواب دراصل وہ سرگرمی ہے دماغ کی جو کہ نیند کی حالت میں بھی جاری رہتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سارا دن کسی کام میں مشغول رکھیں تو رات کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کو آ جاتی ہے۔ تاریخ کی بہت ساری ایجادات جو ہیں وہ اسی طریقہ کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجد اپنے آپ کو اپنی کام میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے کام کا سلوشن، اپنے مسئلے کا سلوشن خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ خواب میں چیز کا نظر آنا اپنے کام سے گہری وابستگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کے عمل کی مدت 13 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے ہو جاتی ہے۔ یہی کسی مقصد میں کامیاب ہونے کا راز ہے۔ اس قسم کی گہری وابستگی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال میں دوں گا ایلس سووے جو کہ ایک امریکہ کے شہر مساچوسٹ کا رہنے والا معمولی سا کاریگر تھا۔ معمولی کاریگر وہ ہوتے ہیں جو کہ گلی محلوں میں کام کرتے ہیں اور کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہی معمولی کاریگر تھا جو 1817 میں پیدا ہوتا ہے اور 1867 میں وفات پا جاتا ہے، اور صرف 48 سال کی عمر وہ پاتا ہے۔ اور اس 48 سال کی عمر میں وہ دنیا کو ایک ایسی چیز دے جاتا ہے جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ 1845 میں سلائی کی مشین ایجاد کرتا ہے، اور جس سے فیبرکس کی انڈسٹری میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو کپڑے سی کر پہنتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم آج سلے سلائی کپڑے جو ہیں وہ پہن رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بڑی اس کی کوشش ہے۔ یہ ایک دن میں ہی سلائی کی مشین نہیں ایجاد ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے اس کی زندگی لگ گئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایلس ہووے نے جو مشین پہلے بنائی تھی وہ عام مشینوں کی طرح تھی۔ جو اس کی سوئی تھی، اس کی سوئی کے جو شید بنایا تھا اس نے، وہ اس کی جڑ میں بنایا تھا۔ یعنی کہ جہاں سے پکڑتے ہیں سوئی کو، وہاں سے ہی اس کا شید بنایا تھا، جو کہ عام ہاتھ سے سلائی کرنے والی جو ہوتی ہیں سوئیاں، اس میں شید کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس میں شید کیا جاتا تھا۔ وہ ایک رواجی ذہن سے ہٹ کے نہیں سوچ رہا تھا کہ بھئی اس کی شید جو ہے وہ اوپر ہی بنانا ہے، کہیں اور شید نہیں بنانا۔ تو ایسی مشین جو اس نے ایجاد کی وہ صرف اس کا جوتا ہی سلائی کرتی تھی، وہ کپڑے سلائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا شید جو تھا وہ اوپر تھا، یعنی کہ اس کا سوراخ جو جس میں دھاگا ڈالتے ہیں وہ اس کا اوپر تھا۔ تو وہ اسی سوچ بچار میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح یہ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 100% ہو جائے، اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے، یہ جوتے کے بجائے کپڑے سینے لگے۔ تو وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا، اسی چکر میں، اسی سوچ میں وہ لگا رہتا تھا۔ کئی سال اس کو گزر گئے۔ تو ایک رات وہ سوتا ہے، اور سوتے وقت اس کو خواب آتا ہے۔ خواب یہ آتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں پھر رہا ہے، اور وہاں ایک وحشی قبیلہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو وحشی قبیلہ پکڑ کے اس کو اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ سردار اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ سلائی کی مشین بنا کے دے دو تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، ادروائز ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن سلائی کی مشین نہیں بنا سکتا۔ تو پھر وہ اس کو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ بھئی اسے قتل کر دیا جائے۔ تو وہ اس کے پیچھے برشے لے کے بھاگتے ہیں۔ تو وہ ان برشوں کو غور سے دیکھتا ہے، تو ان برشوں کے نو کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ یہی خواب دیکھتے وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنے مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس طرح ان کے برشوں کے نوک میں سوراخ ہے، اسی طرح وہ اپنی سوئی جو ہے اس کی نوک میں سوراخ کر کے دیکھے تو بھلا کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ کر کے دیکھا تو پھر سلائی کی مشین نے انقلاب برپا کر دیا۔ سلائی کی مشین اپنے مکمل وجود میں آ گئی۔ بعد میں وہ جو مشین بنی وہ مکینیکل مشین تھی، بعد میں وہ ہاتھ سے بننے والی مشینیں بن گئی، پھر جو ہے وہ ڈیجیٹل مشینیں آج کل بن گئی، اور اس میں انڈسٹری میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کے خواب نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ وہ میٹرک میں پڑھتے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں پڑھتے تھے۔ تو ان کا پریکٹیکل کے دن تھے، تو انہیں کچھ بھی نہیں یاد، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا پریکٹیکل کا۔ تو وہ کتاب کو لے کر تو اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ سوال دکھا دے، جو کویشچن وہ مجھے دکھا دے، جو ایگزام میں آنے ہیں وہ مجھے آپ خواب میں دکھا دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہی دعا کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامینر، اس نے وائٹ شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر وہ وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر 5 کویشچن لکھتا ہے، 1 2 3 4 5، اور کہتا ہے کہ ان میں سے 4 جو سوال ہیں وہ آپ حل کریں۔ تو اس سے پہلے وہ خرگوش جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں ٹیبلز کے اوپر،
تو ٹیبلز کے اوپر خرگوش رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کا ڈائسیکشن کرنا ہے اور ان کا ڈائجسٹم سسٹم جو ہے وہ شو کرانا ہے. تو خواب دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے نا وہ اٹھ جاتے ہیں، تو کتاب کھولتے ہیں اور اس میں سے وہ دیکھتے ہیں 5 کویشچن جو ہیں ان کو وہ یاد کر لیتے ہیں، 4 یا 5 کویشچن کو یاد کر لیتے ہیں. اور خرگوش جو ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صبح جب میں جاتا ہوں ایگزام کے لیے تو بیٹھتا ہوں تو وہی اسی طرح کا ٹیچر وائٹ شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنی ہوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وائٹ بورڈ کی طرف جاتا ہے اور 5 کویشچن لکھتا ہے. کہتا ہے کہ 4 ان میں سے حل کریں. تو کہتا ہے تو یہ 4 تو کویشچن وہی تھے جو میں نے رات کو یاد کر کے سویا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ خرگوش رکھے جاتے ہیں، خرگوش کا ڈائسیکشن کرنے کے لیے تو ان کا ڈائسیکشن ہم کر دیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کو ایگزام کے پیپر کو حل کر کے تو باہر نکل جاتا ہوں. تیسری مثال جو ہے اس میں دوں گا کہ کس طرح خواب میں مسائل کا حل نظر آتا ہے. وہ تیسری مثال ہے رام رتن کپلا کی. رام رتن کپلا انڈیا کا رہنے والا تھا اور وہ ریفریجریٹر اور فریجوں کا کام کرتا تھا. تو اس کو ایسے سلوگن کی ضرورت تھی جس سے اس کی کمپنی کی مارکیٹنگ ہو. اس کی کمپنی کا نام کیپسن کمپنی تھا، کیپسن. تو اس نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ مجھے ایسے سلوگن کی ضرورت ہے جو کہ شارٹ ورڈز ہو اور وہ پینیٹریٹنگ ہو، کہ ذہنوں میں اور دماغوں میں اتر جائے اور اس کے شارٹ ورڈز ہوں. تو اشتہار دینے کے باوجود اس کو کوئی ایسا سلوگن نہ مل سکا. گو کے لوگوں نے اس کو سلوگن بھیجے شارٹ ورڈز اور اپنی طرف سے پینیٹریٹنگ، لیکن وہ اس کو قابل قبول نہ ٹھہرے. تو وہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا، اسی چکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح اس کے مسئلے کا حل ہو جائے. وہ 6 سال تک اس سلوگن کے بارے میں سوچتا رہا. تو ایک رات وہ خواب میں سو گیا. خواب میں اس نے دیکھا کہ بڑا ایک باغ میں ہے وہ، اور باغ کے اندر بڑا پلیزنٹ موسم ہے، بڑا موسم خوشگوار ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں اور بادل چھائے ہوئے ہیں. وہ جس طرح بھی ایک اچھا موسم ہوتا ہے اس طرح کا اس کو نظر آیا. تو وہ خواب میں کہتا ہے واٹ اے پلیزنٹ ویدر، کیا سہانا موسم ہے. تو وہ کہتا ہوا اٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنے کیپسن جو تھی انڈسٹری اس کا سلوگن مل جاتا ہے. وہ اپنے ورڈز کو ارینج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیپسن دا ویدر ماسٹر. اب یہ سلوگن جو تھا وہ بڑا شارٹ ورڈ اور پینیٹریٹنگ تھا جو کہ اس کو مل چکا تھا. دراصل خواب میں کسی چیز کا حل مل جانا اس کام سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کتنا اپنے کام سے مخلص ہے، کتنا وابستہ ہے. تو اللہ کی ذات اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بندے کے ہر ایکشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے مسئلے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے مسئلے کو سن بھی رہی ہوتی ہے. تو آخر اللہ کی ذات اس کے ذہن میں وہ چیز ڈال دیتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، کانشیس اور ایک سب کانشیس. تو سب کانشیس وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، وہ خواب کی حالت میں بھی سوچتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو اللہ اس کے سب کانشیس میں وہ چیز ڈال دیتا ہے اور وہ اس کا مسئلے کا حل مل جاتا ہے. تو یہ کسی بھی بندے کی ذہنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کتنا وابستہ ہے.